اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینیجر کے بنیادی جو کام ہیں، جو فنکشنز ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ 4 کارڈینل فنکشنز ہیں، تو 3 کی بات ہم نے کر لی ہے: پلاننگ، آرگنائزنگ ریسورسز اینڈ لیڈنگ۔ اب آج ہم چوتھے اور آخری فنکشن کی بات کرتے ہیں، یہ ہے کنٹرولنگ۔ کچھ لوگ ایک 5واں فنکشن شامل کرتے ہیں اسٹافنگ کا، لیکن وہ اس صورت میں اپلائی کرتا ہے اگر آپ کوئی نیا کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ اسٹافنگ کر رہے ہیں، اسٹاف ہائرنگ کر رہے ہیں، لیکن جو آلریڈی بنے بنائی چیزیں ہیں، جہاں پہ ٹیمز موجود ہیں، کام چل رہے ہیں، وہاں پہ ظاہر ہے اسٹافنگ کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں یہ 4 فنکشن ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ کنٹرولنگ کیا ہے جناب؟ کنٹرولنگ کئی طرح سے ہے۔ پہلے تو اپنے پلان کی کنٹرولنگ ہے کہ آپ نے جو پلان بنایا وہ امپلیمنٹ 100% ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا پارٹ یہ بھی ہے کہ اگر درمیان میں کچھ چینجز آ رہی ہیں مارکیٹ میں یا کسی بھی طرح کی، جس کی وجہ سے پلان میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے اور ریسورسز کو ری ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی کنٹرول کا فنکشن کہ آپ پھر اس کو کیجئے۔ یہ تو کنٹرول کا حصہ ہے نا، کہ آپ کنٹرول کریں چیزوں کو، کیونکہ دیکھیے نا، جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ بارش کی وجہ سے ایک پورا دن آدھا شہر بند ہو گیا تو اس کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے پلان کو، ریسورسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جو آپ کا ریسورس ہیں۔ تو لہٰذا کنٹرولنگ کا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے۔ ایکسیکیوشن ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں، کوالٹی آف ایکسیکیوشن ٹھیک ہے یا نہیں، کوانٹٹی آف ایکسیکیوشن ٹھیک ہے یا نہیں، چیزیں ٹائم باؤنڈ جو اس طرح سے آپ نے پلان کی تھی اس ٹائم کے مطابق ہوتی ہیں یا نہیں، جس طرح سے آپ نے جو ٹیکٹیکل پلاننگ کی تھی اور جس طرح سے آپ نے ریسورسز کی ایلوکیشن کی تھی، کیا ہر چیز اسی طرح سے ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز میں چینج ہے تو کیا آپ نے اپنے آپ کو اس کے مطابق ری ایڈجسٹ کر لیا یا نہیں کیا۔ آپ کے جو لوگوں کی جو بھی پرفارمنس ہے اس کا کنٹرول بھی آپ کے پاس ہے نا، وہ بھی کنٹرولنگ میں ہی آتا ہے نا۔ آپ کے لوگ فرض کیجئے آپ کا کوئی ایک ڈیلنکوینٹ آدمی ہے جو ادھر ادھر بیچ میں وقت ضائع کرتا ہے، کہیں بیچ میں اپنے ذاتی کام پہ نکل جاتا ہے، کوئی اور چھوٹا موٹا کہیں اپنا کوئی سائیڈ بزنس ہی کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ سب کنٹرول کے فنکشنز ہیں کہ جس سے آپ ہر چیز پہ نظر رکھیں گے اور ہر چیز کو کنٹرول کریں گے۔ سو کنٹرول صرف سختی نہیں ہے، کنٹرول صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا ہے اور میں صبح سویرے اور دن رات ہر کسی کو مارے جا رہا ہوں کہ ہاں جی بس یہ میرا کنٹرول ہے، خبردار جو کہ ادھر سے ادھر ہوا۔ یہ کنٹرول نہیں ہے۔ کنٹرول یہ ہے کہ آپ اپنے ہر فیکٹر کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ اپنی پلاننگ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، آپ اپنے ریسورسز کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس میں جو ڈائنامک چینجز ہے اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ریسورسز میں اپنے لوگوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، اپنے ان کو ہر لحاظ سے کنٹرول کر رہے ہیں نا، کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، وہ اپنا کام ٹھیک کریں، کوالٹیٹیولی ٹھیک کریں، یہ سب کنٹرول کے فنکشن ہیں نا۔ آپ اپنے جو آپ کے ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ سٹاک وقت پہ منگواتے ہیں نہیں منگواتے، یہ بھی کنٹرول کا فنکشن ہے۔ وہ پیمنٹ وقت پہ بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے، یہ بھی کنٹرول کا فنکشن ہے۔ مارکیٹ کوریج ان کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا چند لوگوں کو سامان دے کے چلے آتے ہیں، یہ بھی کنٹرول کا فنکشن ہے۔ کچھ نئے ایریاز جو آپ نے ڈیولپ کیے ہیں وہاں وہ جاتے ہیں نہیں جاتے، یا بس تھوڑے ایریا میں ہو کے چلے آتے ہیں، یہ بھی کنٹرول کا فنکشن ہے۔ اسی طرح سے جو آپ کے ایریاز میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نئے ڈاکٹر آ کے بیٹھ گئے ہیں، کسی کی پریکٹس بہت اچھی ہے اس میں سے، لیکن آپ کے لوگ اس کو وزٹ نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ ان کی لسٹ پہ نہیں ہے، کیونکہ پرانی لسٹ میں وہ شامل نہیں تھا، وہ بعد میں آیا ہے، تو اس کو نہیں ملیں گے وہ۔ یہ کامن ہے، یعنی کبھی آپ کسی سے پوچھ لیں کہ یار یہ کون ہے، یہ میری لسٹ پہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں بتائیں گے کون ہے اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون ہے۔ تو یہ سب کنٹرول کے فنکشنز ہیں کہ آپ ان سارے فیکٹرز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اب اس کو سم اپ اگر میں کروں تو دیکھیے، بات شروع ہوئی تھی مینیجر کے ورک مینجمنٹ کی پلاننگ سے، کہ وہ ہر طرح کی پلاننگ کرے گا، ٹائم کے لحاظ سے کرے گا، اپنے جو بھی اس کے پاس جو اس کو ٹارگٹ ملا ہے
ہر ایک کے پاس ایک ٹارگیٹ ہے جو اس کا ورک ٹارگیٹ ہے. وہ ضروری نہیں کہ صرف سیلز والوں کے پاس ٹارگیٹ ہوگا، ہر کسی کے پاس ایک ٹارگیٹ ہے اور ہونا چاہیے. جو مینجمنٹس یہ سمجھتی ہیں کہ ٹارگیٹ صرف مارکیٹنگ سیلز کے ہیں اور باقی لوگوں کے کوئی ٹارگیٹ نہیں ہیں، وہ پھر غلطی پہ ہیں. بالکل اسٹریٹ گفتگو یہ ہے. ہر کسی کا ایک ٹارگیٹ ہے کام کا، جس کو اس نے پلان کرنا ہے کہ اس نے اس کام کو کتنے ٹائم میں کس طرح سے کرنا ہے. اکیلے کرنا ہے، ٹیم میں کرنا ہے، کسی کی سپورٹ کے ساتھ کرنا ہے، جو بھی ہے وہ سب کچھ اس کا پلاننگ کا مینیجر کا حصہ ہے. جب وہ پلان کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ریسورسز کو بھی آرگنائز کرے گا اس پلان کے مطابق کہ میرا ریسورس ٹائم ہے، میرا ریسورس لوگ ہیں، پروموشنل ٹولز ہیں، میں خود ہوں ایز اے سینئر، میرے سینئرز ہیں، پھر اس کے علاوہ جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ہیں. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ میرا ریسورس ہیں ایز اے مینیجر. تو مینیجر پھر ان سارے ریسورسز کو پلان کرے گا، آرگنائز کرے گا ان کو. دوسرا فنکشن ہو جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ پھر اس کی ایکسیکیوشن ہوگی نا پلان کی. تو جب پلان کی ایکسیکیوشن ہوگی تو مینیجر لیڈ کرے گا، اور سارا وقت وہ نہ صرف لیڈنگ رول میں ہوگا بلکہ اس لیڈنگ رول کی وجہ سے ہر چیز کو ڈائنامک بھی رکھ سکے گا، ہر چیز پہ نظر بھی رکھ سکے گا اور ہر چیز کو ڈائنامک بھی رکھ سکے گا. اور اسی کی وجہ سے پھر وہ کنٹرول کا فنکشن اس کا بہتر ہو جائے گا، چونکہ اس کا چوتھا فنکشن کنٹرول کا ہے کہ اس کو پلان کی امپلیمنٹیشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اس کی ایکسیکیوشن کی کوالٹی کوانٹٹی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اپنے لوگوں کو بھی کرنا ہے، اور جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کو بھی کرنا ہے، اور ہر طرح سے ہر فیکٹر کو اس نے سامنے رکھ کے ان کو کنٹرول کی شکل ان کے اوپر اپلائی کرنی ہے. یہ ہیں جو بنیادی 4 فنکشن ہیں، 4 جو میں نے کہا تھا: پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ. یہ ہر کتاب میں آپ کو ملیں گے، ہر تقریر میں آپ کو ملیں گے. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اس کا تھوڑا میں نے ایلیبریٹ ہی کیا ہے، خاص طور پہ فارما کے ریفرنس سے، کیونکہ فارما کے مینیجرز گریجولی ان چیزوں میں کمزور پڑ گئے ہیں. اب وہ افراتفری کا شکار تو ضرور رہتے ہیں اور بھاگے دوڑے پھرتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بس کوشش ان کی جاری رہتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوشش نہیں کرتے یا کام نہیں کرتے، لیکن وہ اس کوشش کی کوالٹی بہت ویریبل ہو گئی ہے. ان کو وہ اندازہ نہیں ہے کہ کوشش کرنا کیسے چاہیے، طریقہ کار کیا ہے پراپر کوشش کرنے کا. تو یہ گفتگو ان مینیجرز کی ہیلپ کے لیے ہے کہ وہ ان فیکٹرز کو جب تک پراپرلی اپلائی نہیں کریں گے ان کی مینجمنٹ کی کوالٹی اچھی نہیں ہو سکے گی. کیونکہ جب تک آپ اپنی مینجمنٹ کے یا اپنے کام کے بنیادی فنکشنز کو نہیں کرتے تب تک آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ اچھا کام کر سکتے. دس از اے ویری سمپل فیکٹ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.